سوشیالوجی ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، میم شازیہ سرور صاحبہ جو دوابا فاؤنڈیشن سے ہیں، انہوں نے ہمیں موقع دیا. آلدو کے پروگرام کی ترتیب تھوڑی سی الٹ ہو گئی. ٹو دا ایکسٹینٹ دس واز دا پروگرام جس میں ایکسپرٹس کو سنا جانا تھا. ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق اور جو ایجنڈا پلیس کیا گیا تھا اس کے مطابق اپنی اوپینین دینی تھی. لیٹر آن پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے آپ کے کوشچنس کو ایڈریس کرنا تھا. اینڈ دین اکارڈنگلی دس واز دا ویو کہ انہوں نے اس کے مطابق آپ کی آراء کو انکارپوریٹ کرنا تھا. لیکن اس میں عدلہ کے لیے چکی یہ رپورٹ ہی جلدی پہ ہے. میں ایز این الیکٹریکل انجینئر کچھ حقائق ہیں. ڈاکٹر احسان بھابا صاحب، ڈاکٹر عامر نواز صاحب اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑے ویژنری آدمی ہیں. یقیناً ینگ اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں. پاکستان کے لیے صرف ایک وے فارورڈ ہے اینڈ دیٹ از ٹو سالو دا ایشو آف انرجی. آپ کی انڈسٹری اس وقت چلے گی جب آپ کی انرجی کا مسئلہ حل ہوگا. آپ کے ڈومیسٹک مسائل اس وقت حل ہوں گے جب آپ کا انرجی کا مسئلہ حل ہوگا. پرابلم کہاں پر ہے؟ اگر آپ 80s میں جائیں، انرجی کے دو ریسورسز ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے رینیوبل اور ایک کو کہا جاتا ہے نان رینیوبل. 80s میں یعنی 80 کی دہائی میں آپ کا رینیوبل اور نان رینیوبل کا جو شیئر تھا اس میں نان رینیوبل یا جسے کہنا چاہیے جس میں فوسل فیول پر جو ڈیپینڈنسی وہ 30% تھا. 70% ہم ہائیڈرل اور اس طرح کے ریسورسز سے جنریٹ کرتے تھے. خاص طور پہ 80s میں ہائیڈرل کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا. بدقسمتی سے آج یہ جو بیلنس ہے یہ ادر وے راؤنڈ ہے. اس وقت ہماری 70% جو الیکٹریسٹی نیڈ ہے وہ ہم جنریٹ کرتے ہیں تھرو فاسل فیولز یا اسے ہم نان رینیوبل کہتے ہیں، اور 30% جو الیکٹریسٹی ہے جو رینیوبل ریسورسز ہیں اس سے جنریٹ کرتے ہیں. اب آپ بچے جو سوشل سائنس کے ہیں یا سوشیالوجی کے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رینیوبل کے اندر کون کون سے کمپوننٹ آتے ہیں. ہائیڈرو انرجی یہ میجر کمپوننٹ ہے جس میں ہم بلک سپلائی جنریٹ کر سکتے ہیں ڈیمز وغیرہ کے ذریعے پانی کو اسٹور کر کے. اس کے بعد سولر ہے، اس کے بعد آپ کا ونڈ ہے، اور پھر بایو ویسٹ اور بایو میس وغیرہ ہے. یہ آپ کے وہ ریسورسز ہیں جو ریسائکلنگ ہیں، جن سے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، جن کو آپ انرجی میں بجلی کو چھوڑ دیں انرجی میں کنورٹ کر کے اس انرجی کو یوز کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انرجی کو الیکٹریفائی کر دیا جائے کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہے اور اس کا یوٹیلائزیشن اپلائنسز وغیرہ ڈومیسٹک ہے. اب پاکستان ایز کنٹری ہیز گاٹ دا ہائیڈرل پوٹینشیل آن دا نارتھ سائڈ. آپ کے پہاڑوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں میگا واٹ کا رن آف دا ریور اور سٹوریج کا کیپیسٹی موجود ہے. آپ کا یہ نارتھ ہو گیا. جب آپ پاکستان کے درمیان میں آتے ہیں جس میں آپ کے تمام میدانی علاقے ہیں، ان تمام میدانی علاقوں کا جو پوٹینشیل ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ریڈیشن جو ایکسپوجر یعنی جو سولر ہے اس کا گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. سولر کا تعلق ہے کہ آپ کا سن سورج کتنے ٹائم کے لیے اوور دا ایئر سامنے رہتا ہے، یعنی بادل نہیں ہوتے یا چھاؤں ہوتی ہے. اس طریقے سے دنیا میں جو ٹاپ جو ایریاز ہیں ان میں پاکستان کا یہ جو میدانی بیلٹ ہے اس کا سولر کا پوٹینشیل سب سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر ملتان ہے تو اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 4.2 کلو واٹ، یعنی اگر آپ 1 کلو واٹ لگائیں آن ایوریج پر ڈے یہ آپ کو 4.2 یونٹ بجلی دیتا ہے، جو دنیا میں ایک اچھی ویلیو کاؤنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ پاکستان میں آپ نیچے جاتے ہیں تو جو آپ کے کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر آپ کا ونڈ پوٹینشیل ہے. اور چونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں تو ہمارے پاس بایو میس، بایو ویسٹ اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو کہ ہمیں ہسٹوریکلی انکارپوریٹ کرنا تھا، ہم نے نہ کیا بدقسمتی سے. اب بھی وقت ہے. اس وقت ہمارا سرکولر ڈیٹ، اس وقت ہمارا بجٹ، اس وقت ملک کا قرض، اس وقت ہمارے معاشی مسائل، ہمارے گھروں کے مسائل صرف ایک وجہ سے ہیں، انرجی کے بارے میں صحیح پالیسیز کا نہ ہونا. آج بھی یہ وقت ہے کہ آج ہم قربانی دیں، پولیٹیکل پارٹیز قربانی دیں، ہماری اشرافیہ قربانی دیں، ہماری جو یعنی جہاں کہیں پر بھی ہم کٹ لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، انویسٹ کریں ٹورڈز رینیوبل انرجی جنریشن. وجہ
ہمارے پاس اگر فاسل فیولز نہیں ہیں اور اگر ہم ادھر انویسٹ کریں گے تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور پاکستان یقین کریں صرف اس ایک وجہ سے سروائیو کرے گا. اب اس حوالے سے ساؤتھ میں کیا کام ہو رہا ہے, تو ود دا پرمیشن آف چیئر سر میں 2-3 پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں. ایز چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ وی ہیو ٹیکن 3 انیشیٹوز. جو آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور ان کے لیے انشاءاللہ مواقع ہوں گے وہاں پر. بیزی یو میں ہم نے آج سے 22 ماہ پہلے 240 کلو واٹ کا سولرائزیشن کا پروجیکٹ ہم نے لگایا. ہم 4 لاکھ سے زیادہ یونٹس بجلی انجیکٹ کر چکے ہیں. ہم یونیورسٹی کے لیے اس وقت تک 4 کروڑ سے زیادہ کی سیونگ کر چکے ہیں. سو دس از جسٹ دا بگننگ. دس از جسٹ دا بگننگ. آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بیزی یو کا بجلی کا سالانہ بل 60 کروڑ روپے ہے. اور بیزی یو کے جو فائنینشیل مسائل ہیں, میں اگر یونیورسٹی کے حساب سے بات کروں, اور یہی جو مائکرو لیول کے مسائل ہیں یہی ملکی لیول کے مسائل بن جاتے ہیں. اگر بیزی یو نے آگے جانا ہے تو اپنے اس انرجی کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. تو ہم اس پہ ایک انیشیٹو ہم نے سولر کا لیا. ہمارے اگر آپ بچے نے دیکھا ہوگا باہر ہر ٹرانسفارمر کے نیچے کچھ ماڈیول لگے ہوئے ہیں. These are energy safety and saving modules to improve the power factor as well as to balance the loading conditions. اس سے بھی ہمارے لائن لاسز کم ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہم کئی لاکھ کی سیونگ کر چکے ہیں. یہ ایک دوسرا پروجیکٹ تھا. ایز فوکل پرسن یہ میرے انیشیٹیوز میں شامل تھا. ایک تیسرا پروجیکٹ جو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جنریشنز میں انویسٹ کی ہے, اور میری ریکویسٹ ہوگی میم شازیہ سے اور باقی جتنے بھی لوگ جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت ساؤتھ پنجاب کا پہلا سینٹر آف ایکسلنس فار رینیوبل انرجی وہ بیزی یو میں بن رہا ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جو اٹیچ بلڈنگ ہے, ہم نے آج سے 2 سال پہلے میں نے اس کا پروجیکٹ لکھا, سبمٹ کیا, اور انرجی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے 30 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سینٹر آف ایکسلنس بن رہا ہے. اس سینٹر آف ایکسلنس کے 4 مقاصد ہیں. پہلا مقصد, اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں میم کرنے ہیں, یہ وہ کام ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مینیفیسٹو میں ڈالنے ہیں. پہلا کام, وہاں پر ریسرچ فیسلٹیز ہوں گی ریگارڈنگ رینیوبل انرجی. دوسرا کام, وہاں پر ٹریننگ فیسلٹیز ہوں گی فار رینیوبل انرجی. تیسرا کام, وہاں پر ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہوں گی. اب آپ یہ کہیں گے کہ ٹیسٹنگ کا کیا مسئلہ ہے. یقین کریں پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بلک میں سولر پلیٹس جو ہے وہ ہماری امپورٹ ہو رہی ہیں بلک میں, اور کوئی یہ چیک نہیں کرتا کیا یہ سولر پلیٹ سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں یا نہیں. ایک سولر پلیٹ کی ایفیشنسی کا جو ڈکلائن ہونا چاہیے یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کل آپ اپنے گھر کے لیے خریدیں, اس کا جو ایفیشنسی ڈکلائن ہونا چاہیے وہ 1% پر ایئر سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور 25% کا ڈکلائن ہم کہتے ہیں کہ 20 سال تک اس کا ہونا چاہیے. اس وقت جو سولر پلیٹس مارکیٹ میں ہیں وقتی طور پر تو وہ شاید آپ کو جو اس کی ریٹڈ ویلیو ہے وہ دے رہی ہیں, لیکن ان کا جو ایفیشنسی ڈکلائن ہے وہ ودن 5, 8, 10 ایئرس وہ اپنی ایفیشنسی بہت زیادہ لوز کر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو آپ اس سے ریونیو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو وہاں پر ہم ٹیسٹنگ فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور آخری بات اس میں ہم اویئرنیس, ہم سیمینارز کریں گے انشاءاللہ. the time that Center of Excellence will get completed, we will be organizing seminars, training sessions, awareness sessions, not only for the students of electrical engineering or other engineering programs, but those programs will be for the students of social sciences as well. تو یہ کچھ ایسے انیشیٹو ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وار فوٹنگ پر, میں کہتا ہوں سارا مینیفیسٹو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. اس وقت جس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف ایک ہے. آپ کا بنیادی مسئلہ ایک ہے انرجی. اس انرجی کے مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. آج سے یہ جو میسز بیٹھے ہیں, یہ جو ہمارے ملک کا مستقبل بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے 75 سال بہت مسائل اپنے لیے پیدا کر لی ہے, لیکن آگے ہمیں کوئی نہ کوئی لائن سیدھی ڈرا کرنی ہے. اور میں حقیقتاً ایز این انجینئر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, the way forward for this country, the survival for this country is only one. We have to invest in minds, we have to invest fiscal point of view سے بھی ہمیں انویسٹ کرنا ہے on one dimension, that is energy. And when I say energy means renewable energy. یہ اگر ڈائریکشن, اور میں اپریشیٹ کروں گا آپ کی فاؤنڈیشن کو, میں اپریشیٹ کروں گا چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز کو, کہ چاہے یہ آپ کی طرف سے جسے کہنا چاہیے کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہی کیوں نہ ہو,
हो सकता है कि हम जैसे गरीबों की ये आवाज़ ताकत के कॉरिडोर तक ना पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने हिस्से का दिया जलाया। मैम आपने अपने हिस्से का दिया जलाया, डॉक्टर साहब आपने अपने हिस्से का दिया जलाया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से आखिर में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए हम अक्सर दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने 2-3 इनिशिएटिव सिर्फ अपनी अप्रिसिएशन के लिए नहीं गिनवाए। मैं ये समझता हूँ कि एज अ फैकल्टी मेंबर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि अगर मेरे बच्चों का रिस्क और मेरा रिस्क मुझे ये इदारा दे रहा है, ये मुल्क दे रहा है, तो मुझे अपने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप तमाम सिर्फ एक अज़्म कर लें, डायरेक्शन ठीक करके आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन, फॉरगेट अबाउट what other persons are doing, what other organizations are doing। अगर आप ये समझे कि आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो यकीन करें आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा। और मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, जिस दिन और ये अवेयरनेस आ चुकी है, ये इस वक्त हर बंदा जाग चुका है। मैं ये समझता हूँ कि जब तमाम लोग, आप जैसे लोग, आप जैसे जहन जिस वक्त ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमने अपने हिस्से का काम पहले करना है और दूसरों से एक्सपेक्टेशन बाद में लगाने हैं, यकीन करें इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना करम करे और अल्लाह ताला हमें दूसरों की बात सुनने और अपनी बात दूसरों तक कन्वे करने का हिम्मत और मौका दे। थैंक यू वेरी मच।